لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کہ محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. برادران محترم، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم، اس کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ مقدس دن عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنے گھر کے اندر قبول فرمائے. جو باتیں اس خاکسار نے آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو صحیح انداز میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میری تقریر کا عنوان ہے درود شریف پڑھنے کے فضائل. فضائل درود پر انشاءاللہ کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. چونکہ فضائل درود یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اتنا بڑا موضوع ہے، اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اور قلم توڑ دیے. شیخ زکریا صاحب نے رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. فضائل اعمال کے اندر فضائل درود کو بھی ذکر کیا ہے، بڑی تفصیل سے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی بار بار نصیحت فرمائے، درجات عالیہ کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک فرشتے اور تمہارا پروردگار تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ اتنا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدا کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ 10 درجات اس کے بلند فرما دیتے ہیں اور 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. 10 مرتبہ
ہم نے ایک مرتبہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں مجھ پر اور آپ پر. اتنا مبارک عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ، کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، خطیئ طریق الجنہ، وہ جنت کا راستہ بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا. میرے بھائی بزرگوں دوستو، جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے، دنوں کا سردار ہے آج کا دن. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، راوی ہیں اس حدیث کے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال مسلسل خدمت کی. کتنے سال؟ وہ راوی ہیں اس حدیث کے، اس روایت کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں مکمل فرمائیں. کتنی ضرورتیں؟ 100 حاجتیں، 100 ضرورتیں اللہ تبارک و تعالی اس کی مکمل فرمائیں گے. جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس میں سے 70 حاجتیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی آخرت کی مکمل فرمائیں، اور 30 حاجتیں، 30 ضرورتیں ایسی ہیں جو دنیا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی درود پڑھنے کی برکت سے ان کو بھی مکمل فرمائیں گے. بیہقی شریف کی روایت ہے. اسی حدیث کے اندر اور فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو شخص جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا، کثرت سے سلام بھیجے گا، قیامت کے دن ہر جگہ، ہر مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہو، وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، میرے قریب ہوگا. کہنا اتنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو بھی آپ کو درود یاد ہو، جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، وہ یاد ہو. چلتے پھرتے ہم ورد کریں، کام کر رہے ہیں، درود مانے نہیں ہوتی، زبان اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھیں. خدا کی قسم ہمارا یہ کام کرنا عبادت بن جائے، ہمارے یہ کام کرنا عبادت بن جائے. چلتے پھرتے، سفر میں، حضر میں، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، ہر وقت ہم اس کام کو کر سکتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے ٹائم متعین ہے، فجر کی کب ہوگی، ظہر کی کب ہوگی، عصر کی کب ہوگی، مغرب کی کب ہوگی، عشاء کی کب ہوگی. زکوٰۃ دینے کا ٹائم متعین ہے، سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہوگی. حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مہینے مقرر ہیں، ٹائم مقرر ہے، پیسے ہوں گے، مالدار ہوں گے، صاحب استطاعت ہوگے تو حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ٹائم متعین ہے کہ ماہ مبارک آئے گا تو ہم رمضان کے روزے رکھیں. اذان کا ٹائم متعین ہے کہ پورا ٹائم اذان دی جائے گی. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، خدا کی قسم، ایک قسم اس کائنات کے پالنہار کی جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، میرے اور آپ کے لیے کتنا مبارک
عمل ہے اور کتنی وسعت اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت میں دیے کہ آپ چلتے پھرتے رات میں دن میں جہاں چاہو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں. درود بھیجنے کا کوئی ٹائم متعین نہیں. آپ چلتے پھرتے درود بھیج سکتے ہیں. آپ چلتے پھرتے آپ بائک چلا رہے ہیں, دل کے اندر یہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بائک بھی چل رہی ہے, سفر بھی ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول پر درود بھی ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس حالت میں موت آ گئی, خدا کی قسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہونٹوں کا بوسہ لے, اللہ آپ سے خوش ہے. آپ اپنی دکان پر ہیں, دل کے اندر آپ اللہ کا ذکر کیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے. آپ کسی اور کام کے اندر مشغول ہیں, آپ کا وہ کام خدا کی قسم عبادت بن جائے گا, ریاضت بن جائے گا, اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو میں نے ابھی بیان کی کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے. خود قرآن کریم نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو, اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا. قرآن سے حکم ثابت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو یاد رکھو اس کا درود میرے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں. یہ تحفہ ہے, یہ گفٹ ہے, یہ ہدیہ ہے جو آپ کے فلاں امتی کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھنا فرض. پوری زندگی میں ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھنا فرض. اور اگر کوئی دینی مجلس لگی ہوئی ہے یا کہیں پر جیسے اس وقت میں خطاب کر رہا ہوں, آپ کہیں اس مجلس میں ہیں اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آپ کے سامنے آتا ہے, اس وقت محفل میں ایک مرتبہ حضور پر درود بھیجنا واجب ہے. اور بار بار حدیث میں جب حضور کا نام آتا ہے تو ہر مرتبہ درود بھیجنا یہ مستحب عمل ہے. کیا عمل ہے؟ مستحب عمل. آج ہماری زبان پر گانے موسیقی کے نغمے ہیں, آج ہماری زبان غیروں کے نام سے زد ہو جاتی ہے, آج ہم غیروں کے ترانے پڑھتے ہیں, آج ہماری زبان دوسروں کے گیت گاتی ہے, آج ہماری زبان دوسروں کے چرچے کرتی ہے. لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو, اگر یہی زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گی تو خدا کی قسم قیامت کے دن آپ دیکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ آپ ہوں. حضور نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑے گا, جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجے گا, قیامت کے دن ہر موقع پر وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. فضائل درود کے اندر یہ لکھا ہے انسان مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے, ٹینشنوں کے اندر پھنسا ہوا ہے, ہر شخص اپنی اپنی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کثرت سے مجھ پر درود پڑے گا, مجھ پر درود و سلام بھیجے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, روایات کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس درود شریف کی برکت سے اس کی تمام مشکلوں کو, ٹینشنوں کو دور فرما دیں گے, ختم فرما. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے, رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے,
دل کو طمانینت ملتی ہے، چین ملتا ہے، جسم کو قرار آ جاتا ہے اور سکونت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ آج ہم سکون تلاش کرتے ہیں پیسے کے اندر، آج ہم سکون اور چین تلاش کرتے ہیں بزنس کے اندر۔ ارے کبھی قرآن سے بھی تو پوچھا کرو کہ سکون کس چیز کے اندر ہے، سکون کس چیز کے اندر ہے، چین کس چیز کے اندر ہے، عافیت اور سہولت کس چیز کے اندر ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اگر سکون روپیے کے اندر ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت بہت بڑے مالدار لوگ پیدا کیے، لیکن پیسے کے اندر سکون نہیں۔ اربوں پتی، خربوں پتی اور جی کیا کہیے لکھ پتی آپ کو مل جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شوگر کا مرض دے دیا۔ پیسہ بہت ہے، میٹھی چیز نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ چائے بھی نہیں پی سکتے میٹھی۔ چائے بھی گھر پہ بنتی ہے تو کہتے ہیں کب پھیکی بنانا۔ ایسے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ پیسے کا پتہ نہیں کتنا ہے، لیکن ایسے مرض کے اندر وہ مبتلا ہے کہ وہ اگر چاہ کر کے وہ چیز کھانا چاہیں نہیں کھا سکتے۔ سکون کس چیز کے اندر ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ روایات کے اندر آتا ہے اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، میرے بھائی بزرگوں دوستو یہ دو جملے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان دو جملوں کا ثواب اتنا ہے، ان دو جملوں کا اجر اتنا ہے کہ آسمان اور زمین کو ترازو بنا لیا جائے تو اس ترازو کے اندر ان دو جملوں کا ثواب نہ آئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، صرف یہ دو جملے اگر کوئی انسان کہے، اللہ کے ذکر کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، دل کے اندر سکون پیدا ہوگا تو اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ یاد رکھیے گا اس کے علاوہ کسی چیز سے سکون نہیں مل سکتا۔ اگر کسی شخص کو نیند نہ آتی ہو، ایک مرتبہ ہمارے کہنے سے 100 دانوں کی تسبیح لے کر اتنا کہہ لے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، قسم اس پیدا کرنے والے کی تسبیح پوری ہونے سے پہلے اگر اس کو نیند نہ آ جائے تو پھر بتائیے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، حدیث کے اندر اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا۔ ہمارا حال تو یہ بن چکا ہے کہ جمعے کے دن جب گھروں سے نکلتے ہیں، جب اذان ثانی ہونے کا شروع ہوتا ہے، پھر اگر جمعے کے دن 2-4 منٹ خطبے میں لیٹ ہو جائیں تو گھڑی کی طرف نگاہیں اڑ جاتی ہیں، گھڑی کو دیکھنے لگتے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، گفتگو طویل ہو گئی۔ اگر تمہیں وقت کی اتنی ہی قدر ہے تو پھر جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت گھر سے آیا کرو تاکہ ٹائم پر نماز ہو جائے، ٹائم پر خطبہ ہو جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب مؤذن کہہ دے اللہ اکبر اور ڈیل ہو رہی ہو اربوں کی، ڈیل ہو رہی ہو اربوں کی، تجارت ہو رہی ہو، اس ڈیل کو کینسل کر دو، 3 دیر کے لیے روک دو اور کہہ دو کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، نماز کے بعد ہم اس ڈیل کو یہیں سے شروع کریں۔ تو حکم تو اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ جب اذان جمعہ ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف پیش قدمی کرو، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس کے برعکس معاملہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا